अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक वक्त था कि घर का सरबराह मेहनत मजदूरी करके बहुत थोड़ा पैसा कमाता, जिससे उसके पूरे घर का गुजर बसर हो जाता। एक एक आदमी के जेर कफालत 20-20 अफराद भी होते, मगर कभी मुआशी परेशानी का सामना न करना पड़ता। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि घर की मुख्तसर फैमिली होने के बावजूद यही कहते नजर आते हैं कि गुजारा नहीं होता। इतने पैसे होने के बावजूद समझ नहीं आती कि कहाँ पैसे जाते हैं, और बेबरकती इतनी हो चुकी है कि लाखों रुपया लगाने के बावजूद भी घर की जरूरियात पूरी नहीं हो रही। अगर कुछ पैसे हाथ आ ही जाते हैं तो अशिया के रेट आसमानों से बातें करते नजर आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में दीन इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? मुआशी बहरान क्यों आते हैं और बेबरकती कैसे पैदा होती है? इनका सबब क्या है और इनका हल क्या है? आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले गुजारिश ये है कि आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है ताकि हम मुआशी बहरान और बेबरकती के असबाब कुरान और सुन्नत से ढूंढ सकें और इनका हल भी हम कुरान और सुन्नत से ढूंढ सकें। तो सामीन मोहतरम, आज जो हमारे मुल्क की सूरत हाल बन चुकी है, बल्कि हमारे मुल्क की ही नहीं पूरी दुनिया की जो सूरत हाल बन चुकी है, इसका सबब क्या है? ये आज से तकरीबन 1450 साल कबल ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे प्यारे मुस्तफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें इन बातों से आगाह कर दिया था कि ये असबाब हैं जिनकी वजह से मुआशी बहरान आते हैं, इंसानों पर मुश्किलात आती हैं, तंगियाँ आती हैं और बेबरकतियाँ पैदा हो जाती हैं। तो सामीन मोहतरम, सबसे पहला सबब जो मुआशी बहरान का है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौहा आयत नंबर 124 के अंदर आज से 1450 साल कबल ही आगाह कर दिया था, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, कि जिसने मेरे जिक्र यानी कुरान और हदीस से एराज किया उसके लिए मईशत तंग होगी। और यहीं पर बस नहीं, बल्कि आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, इससे बड़ा अजाब ये है कि कल क़यामत के दिन ऐसे लोग अंधे करके उठाए जाएंगे। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये फरामीन कभी झूठ नहीं हो सकते। आज जो हमारे इस मुल्क पाकिस्तान और पूरी दुनिया के हालात बने हुए हैं, यकीनन सबसे पहला सबब जो है कि हमने अल्लाह के जिक्र से एराज कर लिया है, हमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है। आज हम अपने अपने गिरबानों के अंदर झांक कर देखें कि हम कितनी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कि हम अल्लाह का कितना जिक्र करते हैं, और नमाज भी अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है। हम नमाजें कितनी अदा करते हैं? हमने क्या कुरान और नमाजों को छोड़ नहीं रखा? तो इसका जवाब यकीनन हमारे पास यही है कि हमने अल्लाह के जिक्र को छोड़ दिया है, जिसके नतीजे में आज हमारे ऊपर ये मुआशी बहरान, ये महंगाई, ये बिजली के बिलों के अंदर ये जो बेजा अजाफे हैं, ये आज हमारे ही अमाल का सबब है। और दूसरी जगह सूरह आले इमरान आयत नंबर 112 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, और उन पर हर मोहताजी मुसल्लत कर दी गई है। किस वजह से? ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो हमारी आयात का इनकार करते थे। तो सामीन मोहतरम, सबसे पहला सबब आज ये महंगाई और मुआशी बहरान का यही है कि हमने अल्लाह के जिक्र से एराज कर लिया है। और दूसरा सबब इस महंगाई का और मुआशी बहरान का अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह रूम आयत नंबर 41 के अंदर बयान फरमाते हैं ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि खुश्की और तरी के अंदर ये जो फितने और फसाद पैदा हुए हैं, ये इंसान के हाथों की कमाई का नतीजा है। यानी इंसान जो गुनाह करते हैं, ये फितने फसाद, ये मुआशी बहरान, ये महंगाई, ये बेबरकती इंसान के हाथों की कमाई है। और साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, ये हम छोटे छोटे अज़ाबों का मज़ा इसीलिए चखाते हैं ताकि इंसान वापस पलट आए और अल्लाह से माफ़ी मांग ले, इंसान बड़े अजाब से, क़यामत के दिन के अजाब से बच जाए। तो सामीन मोहतरम, ये वो असबाब हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज से 1450 साल कबल ही बयान कर दिए कि ये असबाब जिनकी वजह से परेशानियाँ, मुश्किलात और माशी बहरान आते हैं। तो अभी भी वक्त है कि हम समझ जाएं और गुनाहों से बाज आ जाएं और अल्लाह ताला से पक्की तौबा कर लें, वगरना जिस कदर हम गुनाह करते हैं, अगर एक एक गुनाह के बदले अल्लाह ताला हमें ये अजाब देना शुरू कर दे तो यकीनन इस रूए ज़मीन पे एक भी इंसान बाकी न बचे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं
سورہ فاطر آیت نمبر 25 کے اندر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو اس وجہ سے پکڑے کہ جو ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے، یعنی جو لوگ گناہ کرتے ہیں، تو روئے زمین پر کوئی ایک جاندار بھی باقی نہ بچے۔ تو سامعین محترم، معاشی بحران اور اس مہنگائی کا دوسرا سبب ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، اور تیسرا سبب اس معاشی بحران اور مہنگائی کا سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور جب تمہارے رب نے آگاہ کر دیا ہے کہ جب تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا عذاب پھر بہت سخت ہے۔ دیکھ لیجئے، آج لاکھوں روپیہ کمانے والا انسان بھی ناشکری کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے، بس گزارا چل رہا ہے، یا اس طرح کی کلمات۔ ہر انسان ناشکری کر رہا ہے۔ یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کو ہم بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانیاں، ناشکریاں کرتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ آج ہمیں اس مہنگائی کی صورت میں جھیلنا پڑ رہا ہے۔ تو تیسرا سبب اس معاشی بحران اور مہنگائی کا اللہ کی ناشکری ہے۔ چوتھا سبب اس معاشی بحران اور مہنگائی کا سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزوں کے ساتھ جب تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہو جانا۔ ان میں سے ایک چیز جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہ کریں گے جس کی وجہ سے ان پر بارش نہیں برسے گی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حیوان اس زمین پر نہ ہوتے تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بارش نہ برساتا۔ 5واں سبب رزق کی ناقدری کرنا۔ اگر رزق کی کمی کے اسباب کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بہت بڑا سبب یہ بھی سامنے آتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کی ناقدری کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ رزق میں سے برکت اٹھا لیتے ہیں، اور پھر یہ مہنگائی، یہ معاشی بحران لوگوں کے اوپر آن پڑتا ہے۔ جیسا کہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1803 کے اندر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ما وقعت لقمۃ احدکم فلیمت، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے وہ اسے اٹھا لے اور صاف کر کے کھا لے، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم برتن کو اچھی طرح صاف کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کھانے کے کس لقمے کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمان کہ وہ کھانا شیطان کے لیے نہ چھوڑے، آج ہم کھانے کی کتنی ناقدری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے ہوٹلوں پر نظر دوڑائیں کہ وہاں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اور پھر ہم اپنی خوشی غمی کی تقریبات، شادی بیاہ پر کہ وہاں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے، اور اسی طرح بہت سارے ایسے گھرانے ہیں کہ جن گھرانوں کے اندر کافی مقدار سے کھانے کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر آج ہمارے گھر تباہ نہ ہو تو اور کیا ہو۔ سبب جھوٹ اور خیانت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیع کو فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا ایک ہی مجلس کے اندر ہیں۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ دونوں ایک دوسرے سے سچ بولتے ہیں، بیچنے والا بھی اپنی چیز کے عیب کھول کھول کے اس کو بیان کر دیتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی بیع کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر جس بیع کے اندر جھوٹ بولا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے مال میں سے اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ آج پھل بیچنے والے کو دیکھ لیجئے، وہ جھوٹ بولتا ہے، جہاں سے پھل خراب ہوگا وہ وہاں سٹیکر لگا دے گا۔ اور اسی طرح سبزی بیچنے والا، موبائل سیل کرنے والا، اور اسی طرح جتنے بھی کاروبار ہیں، آپ ان پر نظر دوڑا لیجئے، کیا ان میں جھوٹ نہیں بولا جا رہا؟ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ جب تک بیچنے والا اور خریدنے والا جھوٹ بولتے رہیں گے، تب تک کبھی بھی ان کے مال کے اندر برکت نہیں آ سکتی۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو چکی ہیں۔ آج ہم مہنگائی کی چکی کے اندر پس رہے ہیں اور معاشی بحران ہمارے اوپر آیا ہوا ہے۔ اور 7واں سبب صحیح بخاری حدیث نمبر 2087 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1606 کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹی قسم سودے کو تو بکا دیتی ہے لیکن برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ آج کا ہر مسلمان سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر اوپر سے یہ بڑے فخر سے کہا جاتا ہے
کہ بغیر جھوٹ کے تو کاروبار ہی نہیں چلتا۔ جب ہمیں جھوٹ سے اتنی محبت اور سچ سے اتنی نفرت ہو جائے گی تو پھر کیسے ہمارے حالات بدلیں گے، پھر کیسے ہمارے گھروں کے اندر اور ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر برکت آ سکتی ہے اور معاشی بحران ختم ہو سکتا ہے۔ اور 9واں سبب سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب لوگ ماپ تول میں کمی کریں گے تو ان پر قحط سالی مسلط کر دی جائے گی اور بہت مشقت ان پر ڈال دی جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر بادشاہ کا، حکمرانوں کا ظلم اس قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ مسلط کر دیں۔ آج دیکھ لیں 100 میں سے 95% لوگ ماپ تول کے اندر کمی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی دودھ بیچتا ہے تو اس نے اپنا پیمانہ کم کیا ہوا ہے، اگر کوئی سبزی بیچتا ہے تو اس نے اپنا ترازو کم کیا ہوا ہے، اور اگر کوئی کپڑا بیچنے والا ہے تو اس نے اپنا گز اور میٹر کم کیا ہوا ہے۔ کس کاروبار کے اندر یہ کام نہیں ہو رہا؟ تو اس مہنگائی اور معاشی بحران کا 9واں سبب وہ ماپ تول کے اندر کمی ہے۔ اور 10واں سبب صحیح مسلم حدیث نمبر 2383 کے اندر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ما من یوم یصبح العباد، کہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ کہ جو تیرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے تو اس کے مال میں اور برکت ڈال دے، اور دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ کہ جو تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا، وہ بخل کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اس کے مال میں سے برکت اٹھا لے۔ تو 10واں سبب اس معاشی بحران اور بے برکتی کا مال کو سنبھال کے رکھنا، اللہ کے رستے کے اندر خرچ نہ کرنا۔ تو سامعین محترم، یہ تھے وہ چھوٹے چھوٹے اسباب کہ جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، اور ہر وقت ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے، اور ہڑتالیں کرتے ہیں، طرح طرح کی ریلیاں نکالتے ہیں، لیکن یہ جو اصل اسباب ہیں جو آج سے تقریباً 1450 سال قبل اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں بتلا دیے، ہم ان اسباب کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ان اسباب کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ یقیناً یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہر مسلمان پریشان ہے۔ آج مہنگائی اور معاشی بحران کا عذاب ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔